حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میری ملاقات ہوئی تو حضرت حنزلہ فرماتے ہیں میں نے حضرت ابوبکر سے فرمایا کہ حنزلہ منافق ہو گیا، حنزلہ منافق ہو گیا۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حیران ہوا، میں نے کہا حنزلہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس طرح کی بات منہ سے کیوں نکال رہے ہو؟ تم نے کون سا ایسا کام کیا ہے یہ اپنے منہ سے فکرہ نکال رہے ہو کہ حنزلہ منافق ہو گیا؟ تو حضرت حنزلہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ہم آقا علیہ السلام کے پاس، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے ہیں تو ان کی جب باتیں سنتے ہیں، جنت اور دوزخ کا بیان جب سنتے ہیں، آپ کے ارشادات سنتے ہیں، تو ہمیں دنیا و مافیہ کی کوئی خبر نہیں رہتی۔ ہمیں اس طرح محسوس ہوتا ہے جیسے ہم جنت بھی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور دوزخ بھی دیکھ رہے ہیں، اور جو سرکار ہم سے بیان فرما رہے ہیں وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، اور ہمیں دنیا مافیہ کا خیال تک نہیں آتا، یہاں تک کہ بیوی بچے گھر بار زمین باغات ہر قسم کی چیزیں دنیا کی ہم سے ذہن سے نکل جاتی ہیں، اور ہم خالصتاً ایسے لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، ان سے باتیں سیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لیکن افسوس اے ابوبکر، جب ہم گھر چلے جاتے ہیں، گھر جانے کے بعد بیوی بچوں میں ان میں شمولیت جب دوبارہ اختیار کر لیتے ہیں، اس کے بعد اپنی زمین باغات ان کی میں چکر میں جب پڑ جاتے ہیں، تو وہ چیزیں، وہ مزہ، وہ لطف وہ ہم سے نکل جاتا ہے، اور ایسے لگتا ہے جیسے میں منافقت کر رہا ہوں، میں دین کے ساتھ یعنی کہ نہیں چل رہا۔ تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سن کے میں بھی حیران ہوا، میں نے کہا یار بات یہ ہے کہ ایسے واقعہ، ایسا معاملہ ہوتا ہے، ہمارے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے، تو آؤ ہم آقا علیہ السلام کے ساتھ جا کے یہ معاملہ بیان کرتے ہیں، اور سرکار سے اس کی وجہ پوچھتے ہیں، اور وہ ہمیں ہماری اس کے لیے تسکین فرمائیں گے۔ تو حضرت صلی اللہ فرماتے ہیں کہ میں اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں آقا علیہ السلام کے پاس گئے، اور جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حنزلہ کہتا ہے کہ وہ منافق ہو گیا۔ تو آقا فرماتے ہیں کہ حنزلہ اس کا کیا ثواب بنا، ایسا کیوں کہتے ہو؟ تو اس کے بعد پھر حضرت حنزلہ نے سارا واقعہ بیان کیا کہ جب آپ کے پاس ہوتے ہیں تو اس طرح محسوس ہوتا ہے جیسے جنت دوزخ ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یا جو بھی آپ بیان فرماتے ہیں وہ اس میں ہم اس محسوس کرتے ہیں کہ وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، اور ہمیں دنیا مافیہ کی کوئی چیز بھی خیال تک نہیں رہتا اس کا۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے حنزلہ، اگر گھر جا کر بھی تمہاری یہی حالت رہے جو میرے پاس بیٹھے ہوئے تمہاری حالت ہوتی ہے، تو یقین کرو اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ بستروں پر اور رستوں پر تم سے مسافہ کریں۔ سبحان اللہ۔ کہ اگر تمہاری حالت گھر جا کے بھی ایسے ہی رہے جیسے میرے پاس بیٹھنے جو ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے بستروں میں بھی تم سے مسافہ کریں، اور رستوں میں کھڑے ہو کر بھی تم سے مسافہ کریں، تمہاری یہ عظمت ہو جائے اللہ تعالیٰ کی، ہاں یہ فرشتے تیرے دیدار کو اللہ تعالیٰ نیچے اتارے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر آپ نے فرمایا حنزلہ اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تین ساتوں کا آپ نے ذکر کیا کہ ایسی ہوتی ہیں، ان میں ایک ساتھ ایسی ہے جس میں انسان اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، اللہ تعالیٰ کے ذکر و فکر میں لگا رہتا ہے، اور اس کو دنیا نہیں آتی۔ پھر ایسی ساتھ بھی آتی ہے کہ وہ دنیا کی مشاغل میں جب چلا جاتا ہے تو وہ دنیا کے کام کرنے شروع ہو جاتا ہے، تو حنزلہ اس سے بندہ منافق نہیں ہوتا۔ یہ سننے کے بعد حضرت حنزلہ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تسکین ہوئی ان کو۔ تو اس حدیث سے یہ جو ملا ہمیں، پھر آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تو تمہارا رونا بڑھ جائے اور تمہارا ہنسنا بہت کم ہو جائے۔ تو یہ ساری حدیث آپ نے بھی سنی،
مطلب یہ ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے تو خشوع و خضوع سے کرے، جب ذکر کرے تو پوری توجہ سے کرے، جب اللہ تعالیٰ کی یاد میں بیٹھے تو پھر پوری لگن سے بیٹھے۔ اگر دنیا کے خیال آتے ہیں تو آنے دو، لیکن اللہ تعالیٰ کا رستہ نہ چھوڑو، اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ چھوڑو، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا نہ چھوڑو، اللہ تعالیٰ کی وحدت توحید کو بیان کرتے رہو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو، آقا علیہ السلام دروشی پڑھتے رہو۔ یہ نہ سوچو کہ اب وہ دنیا کے خیال بھی آ رہے ہیں اور یہ ساتھ یہ یقین کرو یہی ذکر، یہی فکر، اللہ تعالیٰ کا، سرکار مدینہ کی محبت، اللہ کی محبت، یہ ان خیالات کو آپ سے دور کر دے گی، اور آپ کی روحانیت میں بھی اضافہ ہوگا، اور آپ کا اندر جو ہے وہ آپ کی روح اور دل پکیزہ اور طہارت والی ہو جائے گی۔ جب آپ کی دل اور روح جو ہے وہ پکیزہ ہو جائیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھی وہی لطف آئے گا جو صحابہ کرام کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنا چاہتا تھا اور ان کی روح تر و تازہ ہوتی تھی۔ تو خشوع و خضوع سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، آقا پر دروشی پڑھیں، اپنی زندگیوں میں چینجنگ لے کے آئیں۔ یہ زندگی ختم ہونے والی ہے اور یہ ذکر فکر، اللہ تعالیٰ کی یاد، یہی ہمارے کام آنی ہے۔ تو کوشش کیجئے جب آپ ذکر الہی میں بیٹھیں تو آپ کی توجہ جو ہے وہ ذکر الہی میں ہی ہو، پھر دیکھیں کیسے کرم ہوتے ہیں، کیسے آپ کو دل کو سکون راحت ملتی ہے، اور یقین کریں سکون اللہ کی یاد میں ہے، راحت اللہ کی یاد میں ہے۔ آپ زندگی اطمینان سے گزارنا چاہتے ہیں تو ذکر الہی کر کے دیکھیں، آپ کے دل اور روح کو سکون آئے گا، اور بڑی روحانی جسمانی بیماریاں آپ سے دور ہونی شروع ہو جائیں گی۔ جب آپ کا دل اور روح جو ہے وہ پکیزہ ہو جائے گی تو بڑی بیماریاں آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گی، اور آپ کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لگن لگ جائے گی۔ تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھی ذکر کی لذت محسوس ہوگی۔